کہیں بھی آپ whenever you go to respected places you will find written you are under the CCTV surveillance. کہیں بھی آپ آج کے ڈیٹ میں ڈاکٹرز کے یہاں چلے جائیں، بینک چلے جائیں، اسٹیشن چلے جائیں، بلکہ اب تو گلیوں میں بھی، چوراہوں میں، راہوں میں، سڑکوں میں بھی آپ دیکھیں گے CCTV کیمرہ لگا دیا گیا ہے۔ اور جہاں بھی انسان جاتا ہے اور دیکھتا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے You are under the CCTV surveillance. یہ دیکھتے ہوئے انسان کی حرکت تھم جاتی ہے، جو کام کرتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، موومنٹ میں تھوڑی سی روش چینج ہو جاتی ہے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرہ قید کر رہا ہے، آپ کی حرکتوں کو کیپچر کر رہا ہے۔ اور یقینی بات ہے آپ کے سامنے اگر جو کچھ آپ نے کیا ہو کیمرہ کر دیا جائے آپ اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ تو جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے اگر دیکھیں گے آپ کے کیمرہ لگا ہوا ہے تو آپ کی روش بالکل بدلی معلوم ہوگی، آپ کا کام بالکل سنبھلا ہوگا، آپ کی زندگی کے دوسرے دنوں میں اور بھی بہت سارے کام کر رہے ہوں گے، لیکن اگر کیمرہ لگا ہوتا ہے تو انسان سنبھل کے قدم اٹھاتا ہے کہ کہیں کیمرے میں میری کوئی مسٹیک نہ آئے، کیمرے میں میری کوئی خطا کیمرہ ریکارڈ نہ کر لے۔ اتنا زیادہ ہم سب خیال کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اسلام، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک دعوت اسلامی، تشریف رکھیں، درود پاک اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب بھی کہیں بھی آپ دیکھیں گے اگر لکھا ہوا ہے You are under the CCTV surveillance تو آپ کی حرکت تھوڑی سی بدل جاتی ہے، آپ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ ذرا دیکھیں قرآن مقدس سورہ انفطار کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تمہارے اوپر نگہبان ہے تمہارے اوپر۔ مومنوں، کیمرے کو دیکھ کر آپ کی حرکت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ رب کا فرمان ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تمہارے اوپر بھی گویا کیمرہ لگا۔ ایک تو رب کی ذات ہے جو آپ کی حرکتوں سے باخبر ہے، اس کے علاوہ آپ کی حجت کے لیے اللہ رب العزت نے گویا کہ آپ کے اوپر کیمرہ لگا دیا۔ اور یہ جو کیمرہ ہے نا، دنیا کا کیمرہ جو آپ کی حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، اس میں خطائیں بھی ہو سکتی ہیں، غلطیاں بھی ہو سکتی ہے، کمپیوٹر آف بھی ہو سکتا ہے، لیکن خدا نے جو ریکارڈ کے لیے کیمرہ لگایا ہے نا، اس کیمرے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کراما، یا علماء کرام کہتے ہیں ہم لوگ جب علماء کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علماء کرام آ گئے، صوفیاء کرام آ گئے، حفاظ کرام آ گئے، مفتیان کرام آ گئے۔ یہ جو کرام کا لفظ ہے اگر اس کا انگلش میں آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو کیا ہوگا؟ کرام کا بنے گا ریسپیکٹڈ۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ علماء کرام ایسے علماء جن کا ریسپیکٹ ضروری ہے، جو معزز ہے، جو مکرم ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ہمارے اوپر جو کیمرہ لگایا ہے اس کے بارے میں جب کہا تو کیا کہا؟ کرام۔ کیا کہا؟ یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے یہ نہایت ہی معزز ہے، نہایت ہی معزز ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ صرف یہ نہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اللہ نے کہا کرامن کاتبین
یہ معزز ہیں اور آپ کی چیزوں کو نوٹ کرتے رہتے ہیں. You are under the CCTV surveillance. صرف CCTV لکھا ہوتا ہے, آپ کی حرکتوں میں, آپ کی روش میں تبدیلی آ جاتی ہے. خدا نے معزز فرشتے کو آپ کے لیے مقرر کر رکھا ہے جو آپ کی حرکتوں کو لکھتا ہے, جو آپ کے کام کو لکھتا ہے. اور بہت سنے ہوں گے, بس مختصر وقت میں آپ کے بیچ میں رکھتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک نے آپ کے کاموں کو لکھنے کے لیے کرام کو لگایا ہے. کرام, بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کرامن کاتبین یہ فرشتے کا نام ہے. نام نہیں ہے, یہ ان کی صفت ہے, ان کے کام کے ایڈجیکٹو ہے. خدا نے کہا کرامن کاتبین, معزز فرشتے ہیں, اور بھی فرشتے ہیں, لیکن رب نے معزز کہا ہو ایسا ہمیں نہیں ملتا ہے. معزز اسی کو کہا ہے جو خدا نے آپ کے ساتھ لگایا, جو آپ کے نگہبان ہیں. ان علیکم لحافظین, آپ کے اوپر وہ حفاظت کر رہے ہیں, ساتھ میں وہ معزز خدا کے نزدیک ہیں. اور ان کا کام کیا ہے, وہ لکھتے رہتے ہیں, آپ کے کاموں کو بھی لکھتے ہیں. اور کام تو چھوڑیے, آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس کام کو تو لکھتے ہی ہیں. آپ دل میں جو ارادہ کرتے ہیں اس ارادے کو بھی. آپ کو یہاں ایک بات میں بتاؤں, علماء کرام کی تشریف آوری ہے, ایک بات میں بتاؤں, ہم سب جو کام کرتے ہیں خدا نے تو اس کو واضح کر دیا. یعلمون ما تفعلون, یہ جو کیمرہ اور ریکارڈ ہے, یہ جو سسٹم ہے خدا کا, یہ بالکل آپ جو کر رہے ہیں بالکل نوٹ ہو رہا, وہ جان رہے ہیں. لیکن ایک بات میں بتاؤں, حضرت سفیان ثوری سے پوچھا گیا, اے سفیان یہ تو بتائیں, جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں ہمارے کاموں کو لکھتے رہتے ہیں, ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں, ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں, ہم جب کوئی بے حیائی کے ارتکاب کرتے ہیں تو فرشتے لکھتے ہیں, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اے سفیان ذرا یہ بتائیں, ہم جب دل میں غلط سوچتے ہیں تو کیا فرشتے لکھتے ہیں؟ اور فرشتے کیسے جان پاتے ہیں؟ تو سفیان ثوری نے کہا, کیا کہا؟ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی انسان اگر اچھا کرنے کو سوچتا ہے تو اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے. کہیے مچل کے سبحان اللہ. جب کوئی انسان اچھا کرنے کو سوچتا ہے اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے. ہم لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو سوچ رہے ہوں گے ایک دو تقریر سنیں گے, اس کے بعد جا کے سوئیں گے. کیا سننا ہے, اس سے بہتر تو تقریر موبائل میں سن لیتے ہیں. یہ جو آپ کی نیت ہوئی, اس کے علاوہ بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے ارے چلو چھوڑو تقریر کیا سننا ہے, چلو پب جی اور فری فائر میں لگے رہتے ہیں. یہ جو نیک خواہشیں اور بری خواہشیں ہیں, حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نیک خواہش اپنے دل میں لاتا ہے تو انسان سے خوشبو آتی ہے, فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اچھا کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے. اور جب انسان غلط خیال لاتا ہے تو فرشتوں کو ایک بدبو محسوس ہوتی ہے, فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی غلط کام کرنے کی نیت کر رہا ہے. ذرا تصور کریں مومنو, ہم سب اپنے اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن نہ جانے صبح سے لے کر کے شام تک فرشتے کو کتنی تکلیف دیتے ہوں گے, اس لیے کہ ہمارے دل میں اچھی باتوں کا خیال کم آتا ہے, برائیوں کا خیال زیادہ آتا ہے. جب برائیوں کا خیال دل میں آتا ہوگا فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ہمارے بدبو سے. لیکن کس کو پرواہ ہے؟ کسی کو کوئی پرواہ نہیں, بس اپنے روزی روزگار میں لگے ہیں, زندگی کے کاروبار میں لگے ہیں. سب کیجئے, میں کہتا ہوں جتنا جائز کام ہے سب کیجئے, لیکن ساتھ میں یاد رکھیے آپ کو خدا نے جانور کی طرح نہیں بنایا ہے, آپ کو بے لگام نہیں بنایا ہے. کبھی پولیس کو دیکھیے, آپ پولیس سے کہیے بھائی آپ ڈیوٹی کیوں کر رہے ہیں, آپ وردی اتار دیجئے, آپ کا کام یہ ہے لیکن چلیں میرے ساتھ چلیں. وہ آپ کو کہے گا نہیں بھائی میرا یہ کام ہے, میری یہ ڈیوٹی ہے, مجھے یہ کرنا ہوگا. اگر میں اس کو چھوڑ کے جاؤں گا, اپنی وردی اتار دوں گا تو وہ خلاف ورزی ہو جائے گی. مسلمانوں, خدا نے آپ کی یہی ڈیوٹی دی ہے. اور انسان جس روش پر زندگی گزار رہے ہیں, آپ کا یہ شیوا نہیں ہے کہ اسی روش پہ آپ زندگی گزاریں. ارے اس طرح سے زندگی گزاریں کہ دنیا میں جب جیئے تو فرشتے بھی آپ سے خوشی محسوس کریں, اور جب قبر میں چلے جائیں تو آپ روشنی کو دیکھ کر خود خوشی محسوس کریں.
ایسی زندگی جینے کی کوشش کریں آپ۔ تو سفیان ثوری نے کیا کہا کہ جب کوئی بری نیت لاتا ہے تو بدبو آتی ہے، بدبو۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، ہم لوگ کیا حکم ہے مسجد میں پیاز اور لہسن، کچی پیاز لہسن کھا کے نہیں جانے کا حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ جائیں گے کچی پیاز اور لہسن کھا کے تو فرشتوں کو اس سے دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتوں کو تکلیف کی وجہ سے حکم یہ ہے کہ آپ کچی پیاز کھا کر مسجد نہ جائیں۔ ارے آپ اپنی بری نیتوں سے فرشتوں کو تکلیف دیتے رہتے ہو، کیا شرم نہیں آتی؟ اس لیے لوگوں حدیث پاک یاد رکھیے گا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی۔ آپ کی جو نیت ہوتی ہے، آپ کے کام کرنے کا جو ارادہ ہوتا ہے، ابھی آپ کام نہیں کیے ہیں، بس صرف دل میں نیت لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی نیت کا آپ کو وہیں سے ثواب دینا شروع کر دے۔ اور بڑی بات میں بتاؤں، بڑی بات دیکھیے، ہم سب جو نیت کرتے ہیں، اگر غلط نیت ہو تو فرشتے بدبو محسوس کرتے ہیں، اور اچھی نیت ہو تو فرشتے خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جب اچھی نیت کرتے ابھی کام نہیں کیا ہم نے، وہ فرشتے وہیں پہ نوٹ کر لیے، ثواب میں لکھ لیا۔ لیکن کتنا بڑا وہ کریم رب ہے کہ اگر بری نیت ہم اور آپ کرتے ہیں تو فرشتے نہیں لکھتے ہیں جب تک برا کام نہیں کر ڈالتے، اور برا کام کرنے کے بعد بھی نہیں لکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ برا کام کرنے کے بعد بھی فرشتے 6 گھنٹے تک فرشتے روکے رہتے ہیں، شاید کہ توبہ کر لے، شاید کہ توبہ کر لے۔ اگر آپ ابھی مان لیجئے 10 بجے کا ٹائم ہے، 9 بجے کا ٹائم ہے، اگر آپ سے کوئی خطا ہوتی ہے تو فرشتے صبح تک انتظار کرتے ہیں کہ شاید کہ توبہ کر لے۔ لیکن صبح بھی اگر آپ توبہ نہیں کرتے ہیں تب جا کے فرشتوں کو مجبوراً لکھنا پڑتا ہے۔ ارے خدا اتنا بڑا کریم ہے، آپ کے ساتھ کرم فرماتا ہے، کب اس کے ساتھ جڑیں گے؟ دنیا کے آپ ان رنگینیوں میں کیوں آتے ہیں؟ آنا ہے تو مصطفیٰ کریم کے دامن میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر ماننا ہے تو آج مانے آپ۔ چلے دیکھیں ذرا اور آگے بڑھتے ہیں، چونکہ میرا موضوع یہی تھا آج، کرامن کاتبین۔ لوگوں ان دونوں فرشتے کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے آپ۔ یوں تو خدا آپ کے کام کو دیکھ رہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ جو آپ کے کیمرہ مین ہے، مان لیجئے دنیا کا کوئی بھی بڑا آدمی ہے، اس کی بائیوگرافی لکھی جاتی ہے، جیونی لکھی جاتی ہے۔ میں اگر کوئی بڑا بن جاؤں، حافظ رمیز صاحب، خیبر بھائی، مولانا صغیر صاحب اگر بڑے بن جائیں تو ان کی جیونی لکھی جائے گی۔ حافظ عبد الکریم صاحب قبلہ ہیں، جیونی لکھی جاتی ہے بڑے لوگوں کی۔ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگوں کی جیونی فرشتے لکھتے ہیں، ہم لوگوں کی بائیوگرافی فرشتے لکھتے ہیں۔ ارے مسلمانوں، تمہاری بائیوگرافی، انسانوں تمہاری بائیوگرافی فرشتے لکھ رہے ہیں، تو کیوں نہ کوشش کرو، ایسی کوشش کہ فرشتے لکھے تو لکھتے ہوئے خوشی محسوس کریں، فرشتے کو بدبو محسوس نہ ہو۔ ذرا آگے چلیں آپ، یہ جو فرشتے ہیں نا، صرف 3 ٹائم آپ سے الگ ہوتے ہیں، 3 ٹائم، باقی پوری زندگی آپ کے ساتھ لمحہ لمحہ رہتے ہیں۔ جھوٹ بول رہے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ، سچ بول رہے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ، بے حیائی کر رہے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ، غلط کام کر رہے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ۔ آپ کے ساتھ 24 گھنٹہ صرف 3 ٹائم آپ کے ساتھ نہیں رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا اپنی زندگی میں سے نافذ کیجیے آپ۔ 3 ٹائم کون ٹائم ہے؟ نبی کریم کی حدیث سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ پیشاب پاخانہ کے لیے جاتا ہے، یہ فرشتے باہر رہ جاتے ہیں۔ آپ میں سے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، موبائل سے بات کر رہے چلے گئے پیشاب کرنے، ہیلو ہاں کیسے ہیں، سب ٹھیک ہے، پیشاب خانہ میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آج تک اگر ایسی حرکت کرتے ہوں گے تو آج سے بند کر دیجیے۔ پیشاب پاخانہ کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ جو فرشتے ہیں آپ کے حرکتوں کو نقل کرتے ہیں، ساتھ میں یہ آپ کے محافظ ہیں، آپ کے پروٹیکٹر ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ گندگی کی جگہ میں جاتے ہیں تو فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں۔ فرشتے گندگی کی جگہ میں نہیں جا سکتے ہیں تو وہ دور ہٹ جاتے ہیں۔ اب ناپاکی کی جگہ ہے، وہاں پہ شیطان ہوتا ہے، خبیث ہوتا ہے، وہاں پہ تو فرشتوں کی حفاظت نہیں ہے، تو وہاں جانے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیتے ہیں، اے اللہ تیری حفاظت کا جو انتظام تھا تیرے فرشتے، اے اللہ اب میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اب آگے تیری مدد درکار ہے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ خبیثوں کے پاس جا رہا ہوں، اب تیری مدد ہمیں چاہیے۔ اب وہاں جا کر اگر آپ بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرشتوں کو مجبوراً جانا پڑتا ہے۔
اس لیے فرشتوں کو مجبور نہ کریں، پیشاب پاخانہ میں بات نہ کریں۔ ساتھ میں آپ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانک، اے اللہ تیری پاکی ہے، تیری طرف سے بخشش کی ہمیں فریاد ہے، اس لیے کہ میں نجاست کی جگہ میں گیا، وہاں سے صحیح سلامت واپس آ گیا، اس میں تیرا شکر ہے۔ یہ فرشتے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں پیشاب پاخانہ کے وقت آپ سے الگ ہوتے ہیں۔ دوسرا ٹائم کب؟ جب آپ غسل کے لیے جاتے ہیں، غسل میں بھی لوگ نہا رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نہیں بھائی، غسل کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھنا ہے، غسل کے وقت دعا نہیں، غسل سے پہلے دعا، غسل سے پہلے دعا پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے، نہیں تو جہاں غسل کرنا وہاں دعا نہیں پڑھنا ہے۔ وہاں فرشتے آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، وہاں تو آپ کی نجاست نکل رہی ہے، آپ پاکی حاصل کر رہے ہیں۔ تیسری چیز، جب آپ بیوی سے ملتے ہیں اس وقت بھی فرشتے ساتھ نہیں رہتے ہیں، وہاں بھی دعا پڑھنے کا حکم ہے اور پہلے پڑھنے کا حکم ہے، اور وہاں بھی بات کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ایک بات میں بتا دوں یہاں، اگر وہاں پہ بات کرتے ہیں تو جو فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں، اور اپنی بیوی سے ملتے وقت جو انسان بات کرتا ہے، یاد رکھیے گا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بتاتی ہے کہ بیوی سے ملتے وقت جو انسان بات کرتا ہے، پھر آنے والی اولاد میں صرف انسان نہیں شیطان کا بھی نطفہ شامل ہو جاتا ہے۔ اب بیٹا جو ہوتا ہے، چونکہ فرشتے وہاں سے ہٹ گئے نا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، فرشتے جو آپ کے پروٹیکٹر تھے وہ الگ ہو گئے، اب تو وہاں شیطان کی آمیزش ہو گئی، اب بچہ صرف آپ کا نہیں رہتا ہے، وہ شیطان کی بھی ملاوٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ فرشتوں کو تکلیف نہ دیں۔ بس آخری بات میں بتاتا ہوں، اس کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ فرشتے زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی حرکتوں کو نقل کرتے ہیں، آپ کے موومنٹ کو نقل کرتے ہیں، آپ کی زندگی کی، آپ کی بائیوگرافی کو لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد جب آپ کی موت ہو جاتی ہے، مولانا ایاز صاحب قبلہ کے والد کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے، جب انتقال ہو جاتا ہے انسان کا تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے عرض کرتے ہیں الہ العالمین اب اجازت دے دے آسمانوں کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ڈیوٹی ملی تھی مکمل ہو گئی ہے، اللہ اب اجازت دے دے آسمانوں کی دنیا میں جا کر تیری تسبیح بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ان السماء مملوءۃ من ملائکتی یسبحونی، فرشتوں ڈیوٹی ملی تھی لکھنے کی، مکمل ہو گئی، لیکن یاد رکھو آسمان بالکل خالی نہیں ہے، بھرا ہوا ہے میرے فرشتوں سے، اور میرے فرشتے میری تسبیح کے لیے کافی ہے، میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس لیے آسمان کہیں بھی خالی نہیں ہے۔ بس آخری بات ختم کرنے لگا ہوں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین ڈیوٹی مکمل ہو گئی، انسان مر گیا، آپ کہاں رہیں گے؟ ایسا کر پھر زمین میں کہیں اجازت دے دے، کہیں بھی رہ کر تیری تسبیح بیان کر لیں گے، تیری پاکی بول لیں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان ارضی مملوءۃ من خلقی سبحونی سبحونی، او کما قال رسول اللہ عن اللہ تبارک و تعالی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فرشتے کہتے ہیں اے اللہ پھر زمین میں کہیں دے دے مہلت، کہیں رہ کر تیری عبادت کریں گے، تیری تسبیح بیان کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے زمین میں بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ پھر تو ہی بتا کہاں رہیں گے، تو ہی بتا دے کہاں رہیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسا کرو، جس بندے کے ساتھ ڈیوٹی لگائی گئی تھی، جہاں پہ اس کی خبر بنی ہے، سرہانے کھڑا ہو جاؤ اور میری تسبیح بیان کرتے رہو، اس سے تمہارا بھی کام ہوتا رہے گا، اور جس کی زندگی تو لکھتا رہا اس کا بھی قیامت تک کام ہوتا رہے گا۔ کیا اللہ کہتا ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا، جس کی ڈیوٹی ملی تھی مکمل، اب ایسا کرو اس کے قبر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میری تسبیح بیان کرو، میری تقدیس کرو، میری تحلیل کرو۔